بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں۔ پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو پشاور والے واقعہ کے بارے میں جو میں نے ایک کلپ جو تھا وہ آپ کی خدمت پیش کیا تھا، اس کو بہت زیادہ لاکھوں لوگوں نے پسند کیا، ٹیلی فون آئے، میسیجز آئے۔ آج میں نے آپ کے ساتھ ایک اپنا دکھ شیئر کرنا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہمارے چینل کو، یہ میری برادری ہے، اور اپنی برادری سے، اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے اپنے جو دکھ ہے، آدمی جو قلبی تکلیف ہوتی ہے اس کو شیئر کرتا ہے۔ کسی نے کہا تھا، فغاں میں، آہ میں، فریاد میں، شیون میں، نالے میں، سناؤں درد دل طاقت اگر ہو سننے والے میں۔ دیکھیے، یہ جو واقعہ پشاور والا ہو گیا، اس پہ عام اپنا جو اظہار رائے ہے وہ آدمی کرے، لیکن اس کے جو قانونی پہلو ہیں جو انتہائی اہم ہیں، اس کے بارے میں اگر نہ علم ہو تو اس پہ رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ ممتاز قادری شہید کا جب واقعہ ہوا تھا تو میرے پاس مختلف علماء آئے تھے، اور خاص طور پہ اہل سنت کے جو علماء تھے ان سے میں نے ہاتھ جوڑے تھے، کہا تھا اس کو ملت کا مقدمہ بنائیے، اس کو کسی ایک فرقے، ایک مسلک کا مقدمہ نہ بنائیں، آپ اس کو پھانسی لگوا دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا 1974 کی تحریک ختم نبوت اس لیے کامیاب ہوئی تھی کہ اس میں جو تھے علامہ یوسف بنوری مرحوم جو تھے وہ صدر تھے، علامہ محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سیکرٹری جنرل تھے اس تحریک کے، اور تب وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے سارے ممالک اس میں اہل سنت، جن کو بریلوی کہتے ہیں، دیوبندی حضرات، اس میں اہل حدیث حضرات، اس میں اہل تشیع، تمام مسلمانوں کے جو مسالک تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی۔ ممتاز قادری کے معاملے میں بھی اگر یہ ملی تحریک ہوتی، قومی تحریک ہوتی، تو کبھی ممتاز قادری پھانسی نہ لگتے۔ دوسرا، اگر کوئی سمجھ بوجھ کے اس کا جو مقدمہ ہے وہ لڑا جاتا اور قانونی بنیادیں جو تھی، قانون سے واقفیت رکھنے والے لوگ وہ مقدمہ کرتے، تو نیچے سے جو مقدمہ تھا وہ مضبوط بنتا۔ یہاں تو مقدمے ان سے کروائے جاتے ہیں جن کو کوئی شریف آدمی سائیکل چوری اور بکری چوری کا مقدمہ نہ دے، جن کو دو لفظ صحیح انگریزی کے یا اردو کے نہیں بولنے آتے، ان سے آپ جب اتنے بڑے مقدمے کروائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ان کا نام آ جائے، کسی طرح ان کا اخبار میں نام آ جائے، ان کی فوٹو چھپ جائے، ان کا نام آ جائے، قانون سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی۔ اب یہی کام اس جو ہے غریب آدمی، یہ اس نوجوان نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے، جس حالت میں اس نے کیا ہے، غازی خالد نے، اب وہی لوگ جنہوں نے ممتاز قادری کا جو خون تھا وہ بیچ کے، اور جو لوگ ان کے، میں تو کہتا ہوں کوئی ایسا ادارہ ہو جو ان کے ایسٹس دیکھے کہ ممتاز قادری کی شہادت سے پہلے ان کے کیا ایسٹ تھے، اور اس کے بعد اس کے نام پہ جن لوگوں نے جو تھا وہ دکانیں لگائی تھی، ان کے اب ایسٹ کیا ہیں، ان کو کہاں سے پیسے آتے تھے، اس کا پتہ کیا جائے۔ وہ اب پھر اس چکر میں ہے کہ کسی طرح اس کو تختہ دار پہ لے جائیں اور پھر ایک ان کو شہید مل جائے، اور سال 2 سال ان کا کاروبار چلے، ان کو پیسے ملیں۔ یہ میں دکھ کے ساتھ باتیں کہہ رہا ہوں۔ اس میں میرے علم میں وہ حقائق ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت زیادہ میں نہیں چاہتا کہ نقصان پہنچ جائے کسی کو، اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں۔ میرے علم میں ہے جو لوگ شریک سازش تھے، ہم نام بھی ان کا کیسے لیں، کچھ ان میں دوست پرانے ہیں، کچھ باعزت ہمسائے ہیں، میں تو اس لیے احتیاط کر رہا ہوں، ورنہ وہ اقبال نے صحیح چیخ کے کہا تھا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو ذرو دل کے ابیس و چادر زہرا۔ خیر، اب میری گزارش یہ ہے، خدا کے لیے میں روز دیکھ رہا ہوں، پہلے اتنی بڑی نااہلی کا ثبوت دیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں۔ جنرل مائیکل ڈوائر نے جب جلیانوالہ باغ میں مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی تھی، تو وہ لوگ مشائخ ہی تھے، وہ پیر تھے، وہ علماء تھے، جنہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں اس کو خطبہ استقبالیہ دیا، اور اس میں کہا کہ آپ کا ابر رحمت جو ہے وہ ہر غریب امیر پہ برس رہا ہے، اور آپ کی ابر رحمت کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایسے الفاظ نعوذ باللہ شرکیہ کہے تھے۔ وہ ساری گدیوں کو میں جانتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ امت میں تفرقہ پڑے۔ اس وقت متحد رکھنے کی ضرورت ہے، کبھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سب نام میرے پاس ہیں، وہ ساری تفصیلات میرے پاس ہیں۔ خیر، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ رائے زنی نہ کریں۔ ہم نے جو واقعات پتہ کرائے ہیں، ان واقعات کی روح سے
پہلی بات میں آپ کو ایک خوشخبری کے طور پہ بتا دوں کہ اس خالد غازی کی عمر جو ہے وہ میں نے پتہ کرایا، وہ کہتے ہیں کہ 15 سے 16 برس کے درمیان ہے، بعض نے 14.5 کی ہے۔ اگر یہ 15 اور 16 برس کے درمیان ہے، جس طرح اس کے گھر والوں نے بھی تائید کیا ہے کہ وہ ابھی قرآن پاک اس نے حفظ کیا ہے، بچہ ہے وہ ابھی، تو اس کا مقدمہ سیشن کورٹ یا اسپیشل کورٹ ٹیررسٹ کورٹ میں نہیں چل سکتا۔ پولیس کا یہ فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کا کیس جو ہے یہ جووینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس کے تحت جو جووینائل کورٹ ہے اس میں بھیجیں، اور جووینائل کورٹ آرڈیننس جو ہے اس میں کسی بھی 18 برس سے کم آدمی کو سزائے موت نہیں ہو سکتی اگر وہ کیس ثابت بھی ہو جائے۔ اب اس کیس میں کیا ہوا کہ بچے نے سنا کہ جی کیس چل رہا ہے، ایک آدمی ہے جس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، مجھ پہ وہی آتی ہے، اس کی کیسٹ موجود ہے آپ سامنے۔ اب اس پہ بلا وجہ بار بار کہہ رہے ہیں قادیانی جو تھا اس کو جہنم رسید کر دیا، قادیانی کو مار دیا۔ بھائی قادیانیوں نے تو خود شروع میں کہا کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، آپ نے ایک ان کو جو تھا لاش وہ ان کے کھاتے میں ڈال دی، اب وہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ قادیانیوں کے مذہب کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ مسیح موعود تھے، وہی نعوذ باللہ من ذالک آخری نبی ان کے مطابق وہ ہیں، ان کے مذہب کے مطابق۔ ان کے مطابق تو کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ طاہر نے کیا ہے، اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، اس نے کہا میں مجدد ہوں، اس نے کہا میں مہدی ہوں۔ اب مرزائیوں کے مذہب کے مطابق تو یہ مرزائی بنتا ہی نہیں، آپ ان کو کریڈٹ دلوا رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں جائیں گے کہیں گے دیکھیں جی یہ سلوک ہوتا ہے اقلیتوں سے اور ہمارا بندہ مار دیا، وہ اربوں ڈالر کمائیں گے، اس لاش کو وہ بیچیں گے۔ یہ نااہل لوگ، میں نے کہا تھا کہ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، وہ تو خود ایک نیا مذہب کریٹ کر رہا تھا۔ اب دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی کہ بچہ وہ کورٹ میں گیا ہے اور وہ جا کے وہاں سننے کے لیے ہیرنگ چلا گیا، اوپن کورٹ تھی، اس نے جا کے ہماری اطلاع کے مطابق کہا کہ جناب آپ زیادتی کر رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو کہتے ہیں کہ طاہر جو تھا اس کو ہر وقت خطرہ تھا، ڈر تھا اس معاشرے میں، تو وہ اپنے پاس ایک پسٹل چھپا کے رکھتا تھا اپنی حفاظت کے لیے۔ اس نے بچے پہ فوری پسٹل نکالا، اور یہ چونکہ بچہ تیز تھا، وہ بڑی عمر کا تھا، اس نے لپک کے کہتے ہیں اس سے پسٹل چھینا اور اس نے چلا دیا۔ فوری جو تھا اشتعال، وہ جو گریو اینڈ سڈن پرووکیشن کا اس کا کیس ہے، اس بیچارے کا، اس کو بنا رہے ہیں جی یہ کیا وہ کیا، ایک ہفتہ پہلے فلاں کیا، وہ گھر سے پستول لے کے آیا، ان کا باپ تھا وہاں پہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی پستول وہ لے کے آیا گھر سے، بغیر جانے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے ڈرائنگ روموں میں، نہ قانون کی سمجھ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، ایک صرف خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ہمیں ایک لاش مل جائے، ایک شہید مل جائے اور ہمارا کاروبار چلے۔ اللہ کے واسطے کوئی اور کام کر لیں، کوئی آپ شراب خانہ کھول لیں وہ اس سے بہتر ہے، کوئی آپ جوا خانہ کھول لیں وہ اس سے بہتر ہے، یہ دین کو نہ بیچیں۔ وہ ساحر لدھیانوی جو کہا تھا نا، ایک طوائف اس کی نظم ہے، اسے کہا تھا تو نے عصمت کو بیچ ڈالا ہے، چند فاقوں کو ٹالنے کے لیے لوگ یزداں کو بیچ دیتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ اللہ کے واسطے اس نوجوان کو جس کو نہیں پھانسی ہو سکتی قانون کے تحت، آئین کے تحت اس کو نہیں ہو سکتی زبردستی، کیونکہ اگر ممتاز قادری زندہ رہتا تو جن لوگوں کی دکانیں چلی ہیں وہ نہ چلتی۔ پھر یہ نہ لوگ کہتے کہ جی میری جیب میں، کوئی کہتا ہے داتا صاحب پیسے ڈال جاتے تھے، کوئی کہتا ہے مجھے آ کے حضرت امیر حمزہ رات کو پیسے بھیج دیتے تھے۔ پھر یہ اس طرح کاروبار نہ چلتا، ان کے بیڈ روموں سے، ان کی رضائیوں سے، ان کے سرانوں سے کروڑوں روپیہ نہ نکلتا۔ اللہ کے واسطے جتنا کمایا اس کو ہضم کر لو، اس معصوم بچے کو، اس غریب بچے کو اللہ کے واسطے تختہ دار تک نہ پہنچائے۔ اور میں ان وکلاء سے بھی درخواست کروں گا جو اس کا مقدمے میں ہیں کہ بیٹا محنت کرو، یہ کیس اتنا اچھا اس کا ہے، بری ہونے والا کیس، اگر آپ قانون کو صحیح طور سے پڑھیں گے، ورنہ وہی حال ہوگا جو ممتاز قادری کا کیس جس طرح نیچے ہوا تھا۔ بہرحال میں ممتاز قادری کے حوالے سے عرض کر دوں، سپریم کورٹ میں جو وکلاء اس کے پیش ہوئے تھے، جسٹس نذیر اختر اور خواجہ شریف، وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے جتنی بھی ان میں صلاحیت تھی اس کے مطابق انہوں نے کیس کیا، لیکن اس کیس کا بیڑا غرق نیچے سے ہوا تھا۔ اسی طرح آسیہ ملونہ کا جو کیس تھا اس کو برباد کر دیا
مجھے معلوم ہے ان وکیلوں کو پروویژن نہیں پتہ لاء کی پڑھنی کیسے ہوتی ہے، اس کا مطلب نہیں صحیح پتہ ہوتا۔ جب آپ اس طرح کے لوگوں سے کیس لڑوائیں گے پھر نتائج جو پہلے ہم نے بھگتے ہیں وہ پھر بھگتیں گے۔ میری گزارش یہ ہے پہلے ہی جو یہ صحابہ کرام کی جو تحفظ کا بل تھا اس کو جس طرح برباد کیا ہے علماء مشائخ نے بیٹھ کے، بھائی اگر تمہیں یہ کہنا تھا کہ علیہ السلام لکھا جائے اہل بیت اطہار کے ساتھ، تم کہتے اس بل میں یہ شک ہمیں قابل اعتراض ہے، اس شک کی 2 نمبر جو شک ہے وہ ہمیں قابل اعتراض ہے، پورا بل مسترد کر کے آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا لوگوں کو کہ وہ امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کریں، صحابہ کرام کو غلیظ گالیاں دیں۔ میں نے آج عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پروگرام کیا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کی غلیظ زبان کے لوگوں نے میسیجز لکھے صحابہ کرام کی شان کے بارے میں۔ یہ سوچیں علماء، یہ مشائخ سوچیں، مرنا ہے، زمین کے 3.5 فٹ نیچے جانا ہے، یہ تجارت نہ لاشوں کی کریں، نہ دین کو بیچیں، نہ مفادات سامنے رکھیں۔ یہ نیشنلٹیاں ہوں، کینیڈا کی ہوں، امریکہ کی ہوں، برطانیہ کی ہوں، فرانس کی ہوں، اسپین کی ہوں، یہ نیشنلٹیاں کتنی دیر تک رہیں گی، کتنے برس اور جی لو گے؟ خدا کے لیے اپنی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، یہ جوہر ایمان ہے۔ اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے بڑی کوشش کر کے اپنے جذبات پہ قابو کر کے ایک درد دل کے ساتھ، مجھے 1000 گالیاں آپ دیں لیکن میں پوری درد دل کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں اللہ کے واسطے اس نوجوان کو، اس بے گناہ کو تختہ دار تک نہ پہنچاؤ۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے۔ تم یہ اپنے ٹکے جو اکٹھے کرو گے یہ جہنم کی آگ ہوگی جو اپنی اولاد کے لیے یہ تم پیسے بٹور کے دے کے چلے جاؤ گے۔ اس لیے قافلے والوں دیکھ کے چلنا، راہ کٹھن ہے ہوش سنبھلنا، جادہ و منزل پر بیٹھے ہیں پھر وہی راہزن بھیس بدل کے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ بالعالمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔